الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت۔ معزز دوستو، آج 5 فروری 2021 بروز جمعۃ المبارک ضلع بہاڑی کے اس علاقے جامعہ ابو ہریرہ میلسی میں آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، تو انشاءاللہ میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ معزز دوستو، ہم دنیا میں اسی لیے آئے ہیں تاکہ ہم اچھے اعمال کر کے اللہ کے ہاں واپس تشریف لے جائیں۔ قرآن کریم پارہ نمبر 29 سورۃ الملک، رب العزت فرماتے ہیں میں نے زندگی اور موت کو پیدا اسی لیے کیا ہے تاکہ لوگ اچھے اعمال کو ظاہر کریں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ الاحسن کی تفسیر میں ایک جملہ فرماتے ہیں، فرمایا ایک احسن ہے ایک اکثر ہے۔ اکثر کہتے ہیں چیز کی میجارٹی کو، زیادہ ہونے کو، اور احسن کہتے ہیں اگرچہ تھوڑا ہو لیکن بات وزن میں ہو، حسن میں ہو، طریقے اور سلیقے سے ہو۔ تو کہا جب اعمال کی باری آئی تو رب العزت نے یوں نہیں فرمایا لیبلوکم ایکم اکثر عملا، یوں نہیں بلکہ یوں فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تمہاری پیدائش و وفات کا مقصد زیادہ اعمال نہیں لیکن اچھے اعمال ہیں۔ اللہ نے کثرت نہیں حسن کی بات کی ہے۔ کثرت چیز کے زیادہ ہونے کو کہتے ہیں، حسن چیز کی خوبصورتی پیداری کو کہتے ہیں۔ آخر وہ اعمال میں حسن آئے تو ہمارے لیے نجات ہے۔ اعمال میں کثرت ہو لیکن حسن نہ ہو، اچھائی اور خوبصورتی نہ ہو تو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں، مردود ہیں۔ اسی بات کو مزید فرماتے ہوئے رب العزت نے سورۃ حشر کی آیت نمبر 7 میں یوں اعلان فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ لوگو حسن عمل تم یوں پیدا کر سکتے ہو کہ تم میری مخلوق تو ہو، خالق تک پہنچ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ مخلوق نہ خالق کو دیکھ سکتی ہے، نہ مخلوق خالق کی بات کو ڈائریکٹ سن سکتی ہے، تو اس کے لیے واسطہ نبوت ہوتا ہے۔ جو نبی کا واسطہ ہے وہ خالق کے علم کو مخلوق تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، خالق کے اوامر و نواہی کو مخلوق تک پہنچانے کا ذریعہ اور واسطہ ہے۔ گویا نبوت وہ پل ہے جو مخلوق کو خالق سے، مملوک کو مالک سے ملاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ ذریعہ تمہارے اندر موجود ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ دین کے بارے میں جو حکم فرما دے اسے آرڈر اور لوہے کا گارڈر سمجھ کے عمل کرنا۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جس چیز سے روک دیں اس سے رک جانا۔ گویا حسن عمل یہ ہے
طریقہ پیغمبری ہونا چاہیے، راستہ محمدی ہونا چاہیے، حکم رسالت ہونا چاہیے، مزاج پیغمبری ہونا چاہیے۔ اس پہ چل کے بندے کا کثرت عمل بھی حسن عمل میں بدل جائے گا۔ اگر وہ طریقہ نبوی کو چھوڑے گا، راستہ رسالت کو چھوڑے گا، پیغمبر علیہ السلام کے اوامر اور نواہی سے منہ پھیرے گا، وہ کثیر عمل لے کر بھی آئے، اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی بات کو سمجھاتے ہوئے رسول اللہ نے اپنی احادیث میں واضح بیان فرمایا ہے، کیونکہ قرآن کریم کا اعلان ہے کہ میرے حکم جو ہیں اللہ کا اعلان ہے، میرے احکامات جو ہیں قرآن کریم کی آیات جو ہیں اس کی وضاحت رسول اللہ کے ذمے، حضور پاک اس قرآن کریم کے مفسر اول ہیں، مبین اول ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس قرآنی علوم کی وضاحت کی ڈیوٹی اپنے ذمے اللہ سے لی ہے۔ خالق جل مجدہ کا اعلان ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ محبوبم قرآن آپ کی طرف اترا ہے، اس قرآن میں کیا ہے، اس کے حکم کیا ہیں، اس کی منہیات کیا ہیں، کس چیز کا کہا گیا ہے، کن چیزوں سے روکا گیا ہے، یہ سمجھانا آپ نے ہے، تشریح آپ نے کرنی ہے، وضاحت آپ نے کرنی ہے، ایکسپلین کر کے امت کو سمجھانا آپ کی ڈیوٹی میں داخل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں فرامین میں حضور پاک نے ہمیں سمجھایا، بتایا، سنایا اور صحابہ کے واسطے سے لکھ کر امت کو دے دیا ہے کہ وہ احکامات کیا ہیں، وہ اوامر اور نواہی کا معاملہ کیا ہے۔ ام المؤمنین کی روایت میں نے خطبہ میں آپ کے ساتھ میں پڑھی ہے، صحیحین میں امام مسلم ابن الحجاج القشیری کو دیکھیں، یہ امام محمد ابن اسماعیل البخاری کو دیکھیں رحمہم اللہ نے یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ذکر فرمائی ہے۔ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق رفیقہ حیات پیغمبر حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیغمبر پاک کا فرمان عالی شان یوں نقل فرماتی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں میں دین پہ چلنے والا ایک وہ اصول دے رہا ہوں جو قیامت کا سورج تو طلوع ہو سکتا ہے، اس اصول کے میزان پہ اگر آپ پرکھنا چاہیں تو قیامت تک کھرے اور کھوٹے کو آپ پرکھ سکتے ہیں، سچے اور جھوٹے کو آپ دیکھ سکتے ہیں، حق و باطل کی نشاندہی آپ کر سکتے ہیں۔ فرمایا وہ اصول یہ ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک جو شریعت اسلامیہ میں نے دی ہے، جو دین میں نے دیا ہے، اسلام میں نے دیا ہے، مذہب میں نے بتایا، سمجھایا، سنایا ہے اور صحابہ کو عمل کرا کے دکھایا ہے، یہ شریعت کی کسوٹی یہ ہے، نہ اس کو بڑھانا تمہارا ایمان کا فریضہ ہے، نہ اس کو گھٹانا تمہارے ایمان کا فریضہ ہے، بلکہ جیسے میں نے بتایا ہے من وعن اس پر عمل کرو گے، اس پر عمل کراؤ گے۔ جو بندہ دین کی محبت میں اس میں چیزیں بڑھائے گا، دین کا اضافہ کرے گا، یا کوئی بندہ دین کی نفرت میں اس سے چیزیں گھٹائے گا، ما لیس منہ وہ دین نہیں ہے، فہو رد، میں محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم یہ اعلان کر رہا ہوں وہ چیز مردود ہوگی، وہ مسئلہ رد ہوگا، وہ عقیدہ منع ہوگا، وہ عمل غلط ہوگا۔ جب یہ مسئلہ آ جائے مفتی اعظم کا مسئلہ آ جائے، رسول اعظم کا مسئلہ آ جائے، پیغمبر اعظم کا، پھر مفتی کا قلم بھی رک جائے گا، محدث کی حدیث بھی رک جائے گی، مفسر کی تفسیر بھی رک جائے گی، فقیہ کی فقاہت کا بھی اینڈ ہو جائے گا، ولی کی ولایت کی بھی اخیر ہو جائے گی۔ وہ سب یہ کہتے نظر آئیں گے اگر ثابت شدہ ہے تو دین ہے، غیر ثابت شدہ ہے تو بے دینی۔ یہ اصول رسول اللہ نے دیا ہے، یہ کسوٹی اللہ کے رسول نے دی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم حق و باطل میں تمیز کیسے کریں، ہم کھرے اور کھوٹے کو کیسے جانیں، ہم سچے اور جھوٹے کو کیسے پہچانو۔ اور لوگوں تم اتنے جو ہے نا بیوقوف نہیں
ہو تمہیں 1 نمبر اور 2 نمبر دودھ نظر آتا ہے، 1 نمبر اور 2 نمبر نمک اور مرچیں نظر آتی ہیں، 1 نمبر اور 2 نمبر گھی نظر آتا ہے، بازار کی شاپنگ کا آپ کو ایکسپیرینس اور تجربہ ہے، چیزوں کی خرید و فروخت کا، بیع و شراء کے آپ مسائل سے بخوبی آگاہ اور واقف ہیں، تو شریعت میں اتنا بے وقوف بھی نہ بنیے، مسائل میں اتنا دل چھوٹا بھی نہ کیجئے۔ آپ کے پاس کسوٹی محمدی ہے، آپ کے پاس اصول پیغمبری ہے، آپ کے پاس قاعدہ نبویہ ہے، رسول اللہ کا دیا ہوا۔ دنیا کا کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی محدث و مفسر، کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، وہ سر پہ بڑی دستار رکھے یا سر پہ ٹوپی رکھے، منہ پہ داڑھی بڑی رکھے یا چھوٹی رکھے، وہ جبہ اور کبہ میں آئے، اگر اس کے پاس سند شریعت ہو تو ایمان ہے، ورنہ بے ایمان ہے۔ یہ دین لاوارث نہیں ہے، یوں نہیں ہے کہ ایرا غیرہ نتو خیرہ اٹھ کر اس پہ مسئلہ دے دے، وہ کہیں یہ دین ہے، وہ کہیں یہ شریعت ہے، وہ کہیں یہ مذہب ہے، وہ کہیں یہ اسلام و ایمان کا مدار ہے۔ جی نہیں، میرے پاک پیغمبر گئے ہیں، اس امت کو دے کر گئے ہیں جسے اللہ پاک نے سورۃ مائدہ میں یوں فرمایا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اے لوگو تم مخلوق ہو، تمہارا خالق اعلان کرتا ہے، اے لوگو تم مملوک ہو، تمہارا مالک اعلان کرتا ہے، اے لوگو تم مرزوق ہو، تمہارا رزاق اعلان کرتا ہے، جسے میں نے پسند کیا ہے، منتخب کیا ہے، سلیکشن کر کے، انتخاب کر کے، چن کے تمہارے حوالے کیا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اسلام ہے سر آنکھوں پہ، بصر و چشم قبول، علی الراس والعین، ہماری گردنیں جھک جائیں گی، آباء اجداد کی گردنیں جھک جائیں گی، اساتذہ و تلامذہ کی گردنیں جھک جائیں گی، علماء فقہا کی گردنیں جھک جائیں گی۔ ہونا اسلام چاہیے۔ پیٹ سے بنے ہوئے مسئلے کا نام اسلام نہیں ہے، پیٹ سے بنے ہوئے عقیدے کا نام دین نہیں ہے، پیٹ سے نکالے ہوئے طریقے کا نام شریعت نہیں ہے۔ شریعت وہ ہے جو اللہ نے بتایا، رسول اللہ نے سنایا، اور جماعت رسول اللہ نے امت کو بتا کر گیا۔ اگر مہر نبوی ہے، عمل صحابہ ہے، دلیل فقاہت ہے، علی الراس والعین قبول ہے، نہیں ہے تو ہم کسی کے باپ کے نوکر نہیں ہیں، نہیں ہے تو دین اطلاع لاوارث نہیں ہے کہ ہم کسی کی دستار کی وجہ سے، کسی کی شکل و شباہت کی وجہ سے، کسی کے روب و دبدبے کی وجہ سے، کسی کے پیچھے چلتے ہوئے لشکر کی کثرت کی وجہ سے، کسی کی واہ واہ اور جے جے کار کی وجہ سے ہم اسے دین مان لیں، ہم اسے اسلام مان لیں، ہم اسے شریعت مان لیں۔ جی نہیں، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے، محبوب سبحانی ذل رحمانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے غنیت الطالبین میں سے نقل کیا ہے، امام رزین نے کتاب و رزین نے سے نقل کیا ہے، اور امام مشکات میں بھی اس کی عبارت موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تفرقت الیہود علی 71 فرق، یہودیوں نے دین پہ عمل کچا رکھا تھا، دین میں مضبوطی نہیں دکھائی تھی، گویا دین کو یہود نے لاوارث کیا تھا، وہ 71 فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ والنصارى علی 72 فرق، اور عیسائیوں نے دین کے اوپر مسائل کو بیچ دیا تھا، کسی لیڈر وڈیرے رئیس کی وجہ سے مسئلے کو بدل دیتے تھے، وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ میری امت کے لوگوں، تم میں بھی وہ لوگ آئیں گے جو مسئلے کو گھسا پٹا کر، مسئلے کو تبدیل کر کے، شریعت کے مسئلے کو بدل کے، کسی کی روح کی وجہ سے، کسی کی دولت کی وجہ سے، کسی کے پیسے کی وجہ سے، کسی اور جگہ اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے مسائل بدلیں گے۔ وَأَنْتُمْ عَلَىٰ 73 فرق، 73 فرقوں میں امت بٹ جائے گی، 73 گروہوں میں امت تقسیم ہو جائے گی، 73 فرقوں میں لوگ علیحدہ علیحدہ مختلف ہو کر فرقہ واریت کا دورہ دیکھیں گے۔ صحابہ کرام
گویا سوالیہ نظروں سے یوں دیکھا ہوگا، اے میرے پاک پیغمبر، آپ نے امن اور جنگ میں امت کو سنبھالا ہے، سفر و حضر میں امت کو سنبھالا ہے، ہر جگہ ٹھہر کر آپ نے امت کو سنبھالا، کبھی امت کو ڈگمگانے نہیں دیا۔ حنین کے میدان میں وہ وقت آیا جب بڑے بڑوں کے پاؤں اکھڑ گئے، آپ اپنی جگہ پہ مضبوط تھے، آپ فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اے لوگوں میں عبد المطلب شیبۃ الحمد کی اولاد ہوں، اس میں جھوٹ نہیں ہے، مجھے اللہ نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا، اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر، آپ نے تو امت کو جو سنبھالا ہے، آپ بھی سنبھالیے۔ جب لوگ مسئلوں کو بدلیں گے، فرقہ واریت میں ڈالیں گے، عقائد و مسائل کی تبدیلی کر کے سنت کو چھوڑ کے بدعت کی طرف آئیں گے، سچ کو چھوڑ کے باطل جھوٹ کی طرف آئیں گے، حق کو چھوڑ کے غلط کی طرف آئیں گے، مسائل تبدیل ہوں گے، عقائد تبدیل ہوں گے، معاملات تبدیل ہوں گے، اور نام شریعت کا ہوگا، نام دین کا ہوگا، نام مذہب کا ہوگا، نام اسلام کا ہوگا۔ دینداری کے لبادے میں، اسلام کے جبے اور کتبے کے نیچے جب مسائل بدلیں گے تو امت کس طرف جائے گی؟ اب بھی امت کو سنبھالیے، اصول بتائیے، قاعدہ بتائیے، ضابطہ بتائیے، امت کو سنبھال لیجئے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، جی ہاں سنو، کلہم فی النار، سارے فرقے جہنم جائیں گے، الا ملت واحدہ، اصول لے لو، ایک گروہ جنت جائے گا۔ من ہی یا رسول اللہ، وہ گروہ کون ہوگا؟ وہ لوگ کون ہوں گے؟ وہ طبقہ کون ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، اس طریقے والے کامیاب ہوں گے، اس راستے والے کامران ہوں گے، اس معاملے والے ہمیشہ کے لیے فوز و فلاح پا جائیں گے جو اس طریقے پر چلے گا جس پر میں نے اپنے صحابہ کو چلایا۔ تو دین لاوارث نہیں ہے، مسائل و عقائد لاوارث نہیں ہے، مذہب و شریعت لاوارث نہیں ہے کہ جو چاہے کہہ دے۔ ہمارے پاس نبی کا حکم اور صحابہ کا عمل ہے، ہم اس کو دیکھیں گے، ہے لے لو، نہیں ہے چھوڑ دو، اس پہ کون سا مسئلہ؟ ما انا علیہ واصحابی، علماء موجود ہیں، یہ واصحابی جاء البرد والجبات والا ہے، مراد ما انا علیہ مع صحابی، اس طریقے والے کامیاب ہوں گے جس پر میں اپنے صحابہ کے ساتھ ہوں۔ صرف اکیلا طریقہ نبوی جس پر حضور صحابہ کو نہ چلائے مستحسن ضرور ہے، قابل عمل، قابل عمل وہ ہے جس پر حضور امت کو چلانے کے لیے صحابہ کو چلا کر جائے۔ کیوں؟ طریقہ نبوی میں ہمیں 11 شادیاں نظر آتی ہیں، کوئی کہہ دے میں 11 کروں گا، قرآن کریم نے تو 11 کی بیک وقت اجازت نہیں دی، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اللہ نے تو مرد کامل کی بات 4 تک کی ہے، اس کے آگے معاملہ نہیں ہے، بیک وقت 4 ہے۔ اب یہ طریقہ نبوی ہے لیکن خالصۃ لکم من دون المؤمنین ہے، حضور کی خصوصیت ہے، صحابہ کو حضور نے نہیں چلایا، صوم الوصال کئی دن کے مسلسل پیدر پہ کنٹینیوسلی روزے اللہ کے رسول نے رکھے ہیں، اب ہم نہیں رکھ سکتے، طریقہ نبوی تو ہے لیکن اس طریقے پر صحابہ ساتھ شامل نہیں ہیں۔ ہم اس کو دیکھیں گے جس پر حضور نے صحابہ کو چلایا ہے، جب رسول اللہ کلمہ پڑھتے اپنی ذات کے لیے تو فرماتے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب کوئی بندہ کہے میں بھی یہ کلمہ پڑھوں گا کہ انی رسول اللہ، ایمان بھی جائے گا، بیوی بھی جائے گی، نکاح و شریعت بھی جائے گا، ہم کہیں گے تجدید ایمان بھی کر، تجدید نکاح بھی کر، کہے گا میں طریقہ نبوی ہے، میں نے کہا جی نہیں، کامیابی کا معیار، کامیابی کا ضابطہ، کامیابی کا اصول و قانون اللہ کے رسول نے دیا ہے، ما انا علیہ واصحابی، کلمہ وہ پڑھ جو حضور نے امت کو پڑھایا ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب حضور کے طریقے پہ چلیں گے جس پر حضور نے صحابہ کو چلایا ہے۔
میرے دوستو یہ میری گفتگو کی تمہید ہے، بعض اوقات تمہید لمبی ہوتی ہے، آپ ڈرنا نہیں، میں نے اپنے دیے ہوئے وقت کی پابندی میں ٹو دا پوائنٹ مختصر پر اثر بات کر دی ہے، توجہ رکھنا میرے دوستو۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ دین لاوارث نہیں ہے، اس کے مسائل و دلائل و فضائل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جماعت پیغمبر سے ثابت ہیں، ہم اس پہ عمل کریں گے، اس طریقے پہ چلیں گے، اس راستے پہ چلیں گے۔ میرے دوستو یاد رکھنا سنت وہ ہے جس پر حضور صحابہ کو چلا جائیں، امام سول بستوی میں ہے الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، فرمایا سنت وہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت میں طریقہ رائج ہو جائے۔ میرے دوستو یہاں سے فرق واضح ہو جاتا ہے، پیغمبر کی ہر حدیث ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے، پیغمبر کی ہر سنت قابل عمل ہے، ہر حدیث قابل احترام ضرور ہے، مستحسن ضرور ہے، خوبصورت ضرور ہے، اچھی ضرور ہے، لیکن جس پہ چلنا ہے وہ طریقہ حدیث کا نہیں، طریقہ سنت کا ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بسنتی، آپ جمعہ کے خطبے میں امام ہاتھ میں عصا رکھے اس سے سنتے ہیں، وہ جمعہ کے خطبے میں مشکات اور مسند احمد کی اس روایت کو پڑھ دیتا ہے، ارباز ابن ساریہ راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کا میرا طریقہ یہ سنت، خلفاء راشدین کا طریقہ یہ سنت، اس پر مضبوطی سے رہنا۔ ہمیں اللہ کے رسول نے صرف حدیث کا نہیں بلکہ سنت کا پابند بنایا ہے، اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت کا معنی ہر وہ طریقہ ہمارا قابل عمل ہوگا جس پر حضور صحابہ کو چلا کر جائے۔ میرے دوستو اب دین سمجھنا مشکل نہیں رہتا، اب دین سمجھنا مشکل نہیں رہتا۔ آپ کے سامنے کوئی بندہ کوئی عمل کتنا اچھا کیوں نہ لائے، لیکن اچھے عمل کا یہ معنی نہیں ہے کہ صرف اچھا ہے تو ہم اپنا لیں۔ بھائی اچھا ہے وہ شریعت میں ثابت ہے یا نہیں ہے؟ اگر مسئلہ شریعت کا ہے تو دلیل دینی پڑے گی۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا مولانا میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف کے قائل نہیں ہو، آپ اذان دیتے ہیں، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا میرے بھائی میں صلاۃ و سلام کا قائل ہوں، درود پاک کا قائل ہوں، میں تو بیٹھ کر درود پڑھتا ہوں، نماز میں اللہم صلی علی نہ پڑھوں میری نماز صلاۃ کامل نہیں ہوتی، نماز مکمل نہیں ہوتی۔ مجھے کہنے لگا کھڑے ہو کر نہیں پڑھتے، میں نے کہا ہم کھڑے ہو کر بھی پڑھتے ہیں، جنازے میں دوسری تکبیر کے اندر درود پاک کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے بیٹھ کے پڑھتے ہو، کھڑے ہو کر پڑھتے ہو، لیکن الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا عقل مند بندہ وہ ہے جو اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو چلائے، عقل مند وہ ہے جو اللہ کی نعمت سے کام لے۔ جب اللہ پاک نے بتا دیا ہے تو اس طریقے پر پڑھیں گے۔ اور درود پاک کیا ہے، صلاۃ و سلام کیا ہے؟ درود پاک تو تحفہ ہے، تحفے کا اصول یہ ہے قریب ہو دیا جاتا ہے، دور ہو بھیجا جاتا ہے، دور سے بھیجا جاتا ہے، قریب میں پہنچایا جاتا ہے۔ ہم جب یہاں ہوتے ہیں ادھر حضور پاک کے روضے سے دور ہوتے ہیں، اللہم صلی کہہ کر اللہ کے ذریعے تحفہ حضور تک بھجواتے ہیں۔ جب رب یہ توفیق دیتے مدینہ منورہ میں مواجہ شریف میں روضہ اقدس پہ قبر مطہر پہ رب مسلمان کو حاضری دے دے، ادھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر اس تحفے کو حضور پر پیش کر دے۔ میں تو درود پاک کا قائل ہوں، تو نے کیسے کہہ دیا؟ مجھے کہنے لگا مولانا ایک جملہ، میں نے کہا بڑے شوق سے، کہتے بات تو آپ کی اچھی ہے، درود پاک کے قائل ہو، درود پاک پڑھتے بھی ہو، قبر مبارک پر پیش کرتے بھی ہو، درود تو بہت بڑی نعمت اور فضیلت ہے۔ جی بیٹا بالکل بڑی فضیلت اور نعمت ہے،
کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میری بات کا مطلب یہ ہے اگر اذان کے شروع میں پڑھ بھی لیں تو حرج کیا ہے، تکلیف کیا ہے، آپ کو مسئلہ کیا ہے، ایشو کیوں بناتے ہیں؟ ہم پڑھ لیں، درود بڑی نیکی، درود بڑا اجر، درود بڑا ثواب۔ اللہ پاک نے سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 56 میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب نے کہہ دیا میں بھی درود پڑھتا ہوں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھو۔ اگر اذان سے پہلے ہم پڑھ لیں تو حرج کیا ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی ذرا اسٹاپ ہو جانا، ذرا رک جانا، ایک بات کا جواب تو دے دے، اس بات کا جواب یہ فقیر دے دے گا۔ کہنے لگا سوال کیا ہے؟ میں نے کہا درود پاک نیکی ہے، لیکن بتا اللہ کو سجدہ کرنا کتنی بڑی نیکی، اللہ کو سجدہ کرنا کتنا بڑا اجر، اللہ کو سجدہ ریز ہونا کتنا بڑا ثواب۔ کہنے لگا بڑا ثواب ہے۔ میں نے کہا کوئی ڈیٹیل دے دے، تھوڑی تفصیلات دے دے، تھوڑا بتا دے کتنی بڑی نیکی ہے۔ کہنے لگا بہت بڑی نیکی ہے۔ میں نے کہا تو نہیں بولے گا، میں بول لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا او سجدہ کر حضرت آدم کو، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ رب فرماتے ہیں شیطان انکاری ہوا، کہا نانا میں نہیں کرتا، یہ آدم خاک کی پیدائش، میں جو ہے نا وہ آگ کی پیدائش، انا خیر منہ، میں بہتر، میں افضل، میں نہیں کرتا۔ رب نے کیا کیا؟ اسے راندہ درگاہ کر کے فخرج کہہ دیا، وہ نکل گیا، زمرہ مقربین سے جدا ہو گیا۔ کہتے جی ہاں، میں نے کہا پتہ چلا سجدہ بڑی نیکی، سجدہ بڑا ثواب، سجدہ بڑا اجر، سجدہ بڑی عبادت، جو کرے مقرب، جو نہ کرے دور ہو جائے گا۔ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا میرے بھائی اب بتا صبح کے فرض کتنے؟ کہتے 2۔ میں نے کہا ایک رکعت میں سجدے کتنے؟ کہتے 2۔ میں نے کہا کل ملا کر 2 فرضوں کے سجدے کتنے؟ کہتے 4۔ میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا، تو کل سے 5 سجدے کیا کر، 5 سجدے کر لے۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہتے وہ تو 4 ہے۔ میں نے کہا 5 ہو جائے گا، حرج کیا ہے، تکلیف کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، ایشو کیا بناتا ہے؟ 5 کر لے، بڑا ثواب ہے۔ کہتے نہیں کرنا۔ میں نے کہا خیال کرنا، اس نے بھی سجدے سے انکار کیا تھا، ابا واستکبر، معاملہ الٹ ہو گیا تھا۔ تو میرے بھائی ضمانت ضبط کرا بیٹھے گا، سجدے کا انکار نہ کر۔ کل سے 5 سجدے 2 رکعت میں، 6 سجدے 2 رکعت میں، 7 سجدے کرتا جا۔ کاجی بڑی نیکی، بڑا اجر، بڑا ثواب، بڑی عبادت کاجی نہیں کرتا۔ میں نے کہا بول ذرا، جو جواب دے گا وہ اپنے سوال پہ کاپی پیسٹ کر لینا، جو آنسر آئے گا وہ ادھر لگا دینا۔ کہتے جی بات یہ ہے 4 سجدے حضور سے ثابت ہیں، 5واں نہیں ہے، اگرچہ نیکی ہو میں نہیں کرتا۔ میں نے کہا درود پاک بڑی نیکی، بڑا اجر، بڑا ثواب، بڑی عبادت، بڑا رتبہ، بڑا درجہ، بڑا مرتبہ، لیکن اذان سے پہلے حضور نے بلال کو نہیں سکھایا تو امت نہیں کرتی۔ کوئی لاکھ بگڑے 1000 روٹے، غضب میں آئے یا تل ملائے، کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے۔ تیری بھول ہے۔ اسی طرح جملہ اور، میں نے کہا بھائی کس لیے جو بلا رہا آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا بتا دیں۔ میت کو فوت ہوئے 3 دن ہو گئے، پھر کیا ہوا؟ آج کل خانی ہے۔ میں نے کہا کل خانی کسے کہتے ہیں؟ کہتے کل کا معنی وہ 5 صورتیں جن میں کل 4 صورتیں جن کے شروع میں کل آتا ہے وہ پڑھیں گے، باقی ختم القرآن بھی ہوگا، اور کل خانی میں آ کر جا کر ہم ثواب کا ایصال کریں گے، میت کو پہنچا دیں گے۔ بہت بڑی نیکی، بہت بڑا اجر۔ میں نے کہا اچھا جو نہ کرے وہ تو ثواب سے محروم، انہوں نے لوڑی کوئی نہیں، اسے تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کو
कुरान भेजेंगे, ये नहीं भेजता तो क्या करें? एतराज़ात शुरू। मैंने कहा भाई एक बात बता, ये कुल खानी अल्लाह के रसूल की वफात हसरत आयात के बाद सहाबा ने की है? जी नहीं। अबू बकर सिद्दीक के दुनिया से जाने के बाद साबित है? जी नहीं। उमर फारूक के बाद साबित है? जी नहीं। उस्मान ज़ुन्नुरैन के बाद साबित है? जी नहीं। सैयदना हैदर कर्रार की शहादत के बाद इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने की थी? जी नहीं। इमाम हसन के जाने के बाद इमाम हुसैन ने की थी? जी नहीं। इमाम हुसैन के जाने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने की थी? जी नहीं। मेरे का सहाबा के बाद सहाबा के शागिर्द आए, इमाम अबू हनीफा की मुलाकात है हजरत अनस से, इमाम अबू हनीफा की ज़ियारत है अब्दुल्ला इब्न हारिस इब्न जज़ ज़ुबैदी से, इमाम अबू हनीफा की मुलाकात है हजरत आयशा बिन्त हजरत से, इमाम अबू हनीफा की मुलाकात है अब्दुल्ला बिन अबी हबीबा से, इमाम अबू हनीफा की मुलाकात है हजरत हारिस इब्न मुस्नी से, हजरत इमाम अबू हनीफा की मुलाकात है जाबिर इब्न अब्दुल्ला से, हजरत इमाम आसिम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इतने सहाबा से मिले हैं। किसी सहाबी की वफात पे इमाम आसिम हजरत अबू हनीफा ने कुर्बानी की है? कहा जी नहीं। मैंने कहा अबू हनीफा के जाने पे उनके सबसे बड़े शागिर्द इमाम ज़ुफ़र अपनी मर्जी से जो दलीलें देता है वो मैं मान लूं। और एक जुमला में मजीद कहता हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान मैं आपके नारे की कदर करता हूँ बेटा, जज़ाकल्लाह। नारा न लगाना, मेरी गुफ्तगू को सबक समझ के सुनिए, तवज्जो। मैं आपके मजहब का वकील हूँ, खतीब नहीं हूँ। वकील सन्नाटा चाहता है, तवज्जो। मैंने कहा सुनिए, जब मौलवी आइडियल बनेगा, नमूना बनेगा, लोगों के सामने रहेगा, फिर जाकर अवाम भी मामला लेकर चलेगी। मेरे उस्ताद मोहतरम फाजिल देवबंद हजरत शेख हदीस मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला नफ़्फ़रुल्लाहु मरकदहु दुनिया से जाने का वक्त हुआ, मुझे बुलाया बेटों की मौजूदगी में, शागिर्दों की मौजूदगी में, भांजों की मौजूदगी में। ये खान की बात कर रहा हूँ। फरमाने लगे मुझसे सर्फ से पढ़ा है, उस्तादी पढ़ा है, उस पढ़ने का वास्ता देता हूँ, मेरे जनाजे पे ऐलान करना कि मेरे जनाजे को बिदअत से आलूदा न करना, मेरे जनाजे को सुन्नत याफ्ता बनाना, सुन्नत के तरीके पे रखना। जनाजा वैसे होगा जैसे हुजूर और हुजूर के सहाबा का, न कोई कुल, न कोई तीजा, न कोई सातवां, न कोई 40वां, न कोई सालाना। सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ना है तो अभी से पढ़। एक बंदा कहने लगा मौलाना कुरान पढ़ेंगे कब्र में जंजीरों में बंद होगा, छूट जाएगा। मैंने कहा जब जंजीरों में बंद है तो फिर 3 दिन की जरूरत इंतजार की क्या है, फिर तो फौरन पढ़। कौन मना करता है? हत्ता यान हजरत जुजूर सही मुस्लिम की रिवायत हजरत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह अन्हु की मौजूद है। फरमाते थे अपने बेटों को जब मेरे ऊपर मट्टी दुरुस्त हो जाए कुरान पढ़ना शुरू कर देना। फिर ये 3 दिन का इंतजार कैसा, फिर वक़्त की तौक़ीत कैसी, फिर औकात का तयन कैसा, फिर तू पढ़ तो नहीं जब पढ़ना है, हमें क्या इनकार। और मेरे दोस्तों मैं थोड़ा रुख बदल के एक जुमला मजीद भी कहता हूँ। एक शख्स ने कहा रसूलुल्लाह के तरीके तो तुम बड़े सुनाते हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे अमल तो नहीं करते। तो बता दे, निशानदेही कर दे, समझा दे। आले हक उलमाए देवबंद कहाँ अमल नहीं करते, दलील से समझा दे, तेरे हाथ चूम के तेरे एहसान मंद रहेंगे। कहने लगा आप लोग सुन्नत के मुताबिक हाथ नहीं उठाते नमाज शुरू करते वक्त। मैंने कहा वो कैसे हदीस पाक में है, हया असद रही, पैगंबर इस्लाम ने सीने के बकदर हाथ उठाए हैं, रिवायात सही है। तुम लोग तो कानों के साथ हाथ उठाते हो, इमाम अबू हनीफा दलील में लाते हो, इमाम साहब की बात को लाते हो, तो कानों तक हाथ उठाने का मतलब सीने तक की जब रिवायत है तो क्यों नहीं लेता। मैंने कहा मेरे भाई मैं समझ गया तेरी हदीस पर ततब्बो नहीं है, तेरी हदीस का इस्तिक़सा नहीं है, तुझे हदीस पर कबूल
बुजुर्ग नहीं है। कहने लगा जी वो कैसे? मैंने कहा सुन, हदीस पाक का उसूल है अल हदीस इज़ा लम तजमा तुरकुहु लम तुफहम वल हदीस युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा। मारिफत उलूमिल हदीस में इमाम अबू हकीम नैशापुरी अल मुतवफ़ा 405 हिजरी ने इस पर तफसील दी है, जरा वहां देख लेता। मेरे भाइयों, हदीस का उसूल ये है, किसी मसले पर एक हदीस हो, देखो कितनी हदीसें इस पर है, सबको जमा करो, जो नतीजा निकले उस पर अमल करो। मैंने कहा सुन, इमाम आज़म अबू हनीफा सहाबा के शागिर्द है, वो जानते थे इस पर हदीसें कितनी है, इस पर रिवायात कितनी है। उन्होंने बताया है हदीसें 3 है, एक सीने की, एक कंधे की, एक कानों की लौ के बराबर। अब किसी ने सीने वाली ली, किसी ने कंधे वाली ली, लेकिन फतवा सुन मेरे इमाम का, मोहब्बत रसूल में डूबकर इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह सहाबा के शागिर्द सैयदुल फुक़हा वल मुहद्दिसीन ने लिखा है, जब सीने तक हाथ उठाएंगे 2 हदीसें छूट जाएंगी। ऐसा करो, कानों तक उठाओ। क्यों? जब हाथ उठाओगे सीने से गुजरेंगे, पहली हदीस पे अमल कंधे पे गुजरेंगी, दूसरी हदीस पे अमल कानों पे पहुंचेगा। तीनों हदीस तीनों पे अमल। तूने एक रिवायत देखी, एतराज कर दिया, एक मसला देखा, एतराज कर दिया। मेरे भाई को तू देख, मुफ्ती साहब एक बात बड़े शौक से पूछिए, रफ़ुल यदैन कैसा है? मैंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अच्छा, हुजूर से साबित है? मैंने कहा बेटा लिखवा ले, साबित है, हुजूर पाक ने किया था, सहाबा ने किया था। कहा जी आप क्यों नहीं करते? मैंने कहा हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया था, इतनी बात काफी है या पूरी करें? कहते नहीं, जो हुजूर से साबित है वो करें। मैंने कहा सजदों का रफ़ा यदैन कैसा है? सजदों पे जाएं, अल्लाह अकबर, सजदों से उठे, अल्लाह अकबर, रफ़ुल यदैन के साथ। अब चुप। मैंने कहा वो भी तो हुजूर पाक से साबित है, तू सजदों का रफ़ा यदैन क्यों नहीं करता? कहने लगा सजदों का रफ़ा यदैन हुजूर पाक के सहाबा बताते हैं, हुजूर ने छोड़ दिया। मैंने कहा रुकू का रफ़ा यदैन हुजूर के सहाबा बताते हैं, हुजूर ने छोड़ दिया। यार मैं रुकू का छोड़ू, मैं हदीस का मुनकिर, तू 4 सजदों पे जाते, सजदे पे आते, एक रकात में सजदे 2 है, रुकू 1 है, मैं 1 छोड़ू, हदीस का मुनकिर तू 2 छोड़े, हदीस का मुकर कैसे? जो जवाब तेरा वो मेरा। सजदों का हुजूर के सहाबा ने छोड़ दिया था। मैंने कहा रुकू वाला भी तो छोड़ दिया था, कहाँ है? मैंने कहा मैं बताता हूँ, सही बुखारी खोल, जिल्द अव्वल खोल। अबू हुमैद साइदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं हुजूर की नमाज का हाफिज हूँ। अच्छा जरा दिखाइए। उठिए, नमाज में अव्वल जगह रफ़ुल यदैन किया है, पूरी नमाज में नहीं किया। इधर अगर हुजूर के सहाबा का हाफिज रफ़ुल यदैन नहीं बताता और सही बुखारी बता रही है, तो तुझे मानने में एतराज क्या है? सही बुखारी में एक और रिवायत है, बड़े शौक से पेश करो, शौक से पेश करो। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि रफ़ुल यदैन हुजूर करते थे। मैंने कहा बहुत अच्छा, हज़रत इब्ने उमर की इस रिवायत की तफसील देख, मुस्तदबी अवाना में फरमाया फलम्मा हाजरा इलल मदीना तराका, जब हुजूर मक्का से मदीना आए छोड़ दिया। इब्ने उमर पूरा माना नहीं, इब्ने उमर नऊज़ुबिल्लाह बुखारी में सच्चा, मुस्तदब यवाना में झूठा। जी नहीं, अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल, पैगंबर के सब सहाबा सच्चे, पैगंबर के सब सहाबा आदिल, जो इधर सच्चा वो उधर सच्चा कर रहे हैं। हुजूर पाक ने किया था फिर छोड़ दिया, हुजूर ने छोड़ दिया था, जिसे मेरा नबी छोड़ दे हम उसे कैसा करें? मैंने तो कभी फतवाबाजी नहीं की कि तेरी नहीं होती, मैंने तो कभी नहीं कहा। एतराज पर तू कहेगा तो दिफा के लिए जुबान मैं भी रखता हूँ। अल्लाह आपको रब्बे सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।